السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اصل میں حج سے متعلق کچھ چیزیں معلوم کرنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں۔ ابھی دلی میں بھی ایک سیشن چلا تھا، جب تو شوٹ نہیں کر پایا تھا، لیکن اب میں نے سوچا کہ بار بار میٹنگ کرنا تو میرے لیے بڑا مشکل کام ہے، تو آج پورا یہ ویڈیو بنا دیں گے انشاءاللہ، اور حج پہ جانے والے زائرین جتنے بھی ہیں ان کے لیے یوٹیوب پہ ڈال دیں گے، جس سے کہ سب لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ تو فی الحال جو لوگ یہ گروپ آیا ہوا ہے رڑکی سے، ان لوگوں کے لیے چند چیزیں میں بتا رہا ہوں، تو اس کا فائدہ پھر آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ آگے والے سالوں میں بھی جو لوگ جائیں گے یا اس سال جو لوگ جائیں گے انہیں ہوتا رہے گا۔ اصل میں سب سے پہلے جو حج کی شروعات ہے وہ نیت سے ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نیت درست کرنی ہے، مطلب اخلاص، کہ ہمیں حج جو کرنا ہے وہ صرف اپنے اللہ کے لیے، کسی قسم کا کوئی دکھاوا، اپنے پیسے کی نمائش یا کسی قسم کی کوئی ڈرامے بازی، اپنے آپ کو حاجی کہلوانا مقصد نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے حج کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی نیت درست کرنی ہے، کیونکہ اگر کسی قسم کا کوئی دکھاوا آ گیا تو وہ ملاوٹ ہوگی، اور خالص چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ خالص تبھی تک ہے، کوئی بھی آپ دودھ لے لو یا کوئی بھی چیز، جب تک اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ آ گئی، ساتھ میں مان لو آپ نے اللہ کے لیے حج شروع کیا اور پھر آپ کے اندر دکھاوا آ گیا، یہ مقصد ہوا کہ میں اپنے نام کے آگے حاجی یا حجن لکھ دوں، تو پھر وہ مقصد آپ کا فوت ہو جاتا ہے، اس میں ملاوٹ آ گئی، وہ اخلاص نہیں رہا، خالص نہیں رہی بابا۔ تو سب سے پہلے اخلاص، اور دوسرے نمبر پہ آتی ہے معافی، کیونکہ وہ برکتوں والی جگہ ہے۔ جو چیزیں آپ یہاں سے لے کے جاؤ گے وہ برکتوں کے ساتھ وہاں سے واپس لاؤ گے۔ اگر آپ یہاں سے لوگ اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، اپنے دوست احباب، ان کے لیے نفرتیں لے کے جاؤ گے تو اسی میں برکت کے ساتھ وہ واپس لاؤ گے۔ اور اگر آپ نے یہاں سے انہیں معاف کر دیا اور معافی مانگ کے گئے تو آپ نرمی اور معافی وہاں سے اللہ سے لے کے آؤ گے، کیونکہ وہ برکتوں والی جگہ ہے۔ تو یہاں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، نیت کے بعد جانے سے پہلے تمام اپنے رشتہ دار، جو بھی کسی کا دل آپ سے دکھا ہو تو آپ اس سے معافی مانگ کے جاؤ، کسی نے آپ کا دل دکھایا ہو تو آپ دل سے اس سے معاف کر کے جاؤ کہ میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا سب کو۔ تو آپ پیور دل لے کے جاؤ، کیونکہ نبی نے یہ فرمایا اگر حج قبول ہو جائے تو مقبول حج کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا نولود بچہ، مطلب بالکل گناہوں سے پاک۔ تو اگر آپ یہ چیزیں لے کے گئے تو پھر انشاءاللہ آپ پاک صاف وہاں جاؤ گے اور پاک صاف وہاں سے آؤ گے۔ تو یہ دو چیزیں کرنے کے بعد کوئی قرض ہو، کسی کا کوئی ایسا معاملہ ہو کہ بزنس کے قرض کے علاوہ اگر آپ نے کوئی قرض لیا ہوا ہو تو اسے اتار کے جائیں۔ میاں بیوی میں بھی آپس میں کوئی قدورت ہو تو ساتھ جا رہے ہیں حالانکہ، لیکن ایک دوسرے کو معاف کر کے بند کمرے میں، کیونکہ کوتاہی ہو جاتی ہیں، ساتھ رہنا اس میں بہت سارے کمپرومائزز ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کو پنچ کر جاتی ہیں، تو وہ بھی سب سے پہلے وہ معافی۔ سسرال والوں سے ایک دوسرے کی قدورت ہوتی ہے، مرد کو عورت کو، ان سب کو گلے لگا کے معاف کر کے معافی مانگ کے اس کے بعد سفر شروع کریں۔ جب گھر سے نکلیں تو 2 نفل پڑھ کے نکلیں، اللہ کے شکر کے، کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہزاروں لاکھوں پیسے والے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا، اللہ تو نے ہمیں پیسہ دیا تو ہمیں توفیق بھی دی کہ ہم اس نیکی کے کام میں جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اپنے اللہ کا شکر بجا لانا ہے، 2 نفل پڑھ کے گھر سے نکلنا ہے۔ اس کے بعد آپ دلی ٹھہریں گے کہیں کسی ہوٹل میں یا کسی گھر میں، تو وہاں سے ایئرپورٹ تک آپ نے جانا ہے، تو وہاں پھر 2 نفل پڑھنے ہیں جب ایئرپورٹ کے لیے نکلیں سفر کے۔ اس کے بعد جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے تو وہاں آپ احرام وغیرہ باندھیں گے، اور اس کے بعد آپ کو احرام کے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ عورتوں کو تو احرام جو ہے وہ صرف ایک نیت ہے، اور باقی ایسا کوئی خاص کپڑے وپڑے ان کے نہیں ہوتے۔ چپلوں کا تھوڑا سا ہے کہ آپ ایسی چپلیں پہنیں گے جس میں آپ کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے، جو مطلب ہوائی چپل کہلاتی ہے، وہ عورتیں بھی مرد بھی۔ اور عورتوں کو ویسے کوئی خاص احرام نہیں ہے، تو بہت زیادہ لوازمات نہ کریں عورتیں، اپنا سطر ڈھک کے رکھیں اور چہرہ کھلا رکھیں۔ اور مردوں کا جو ہے وہ 2 چادریں ہوتی ہیں بنا سلی، کسی بھی قسم کا کوئی اس میں جو ہے بٹن وغیرہ نہیں ہوتا، کاج وغیرہ نہیں ہوتا۔ اور احرام کے 2 نفل آپ پڑھیں گے۔ ویسے تو سر ڈھک کے کہتے ہیں، میں تو اس بات کو نہیں مانتا، لیکن آپ سر کھلے سر میں آپ 2 نفل پڑھیں، کسی قسم کی کوئی خوشبو نہ لگائیں ان کپڑوں پہ،
دو کپڑے بنا سلے ہوں گے، ایک دھوتی کی طرح لپیٹا جائے گا اور ایک اوپر سے۔ یہ اصل میں احرام جو ہے یہ کفن کی سی حالت ہے کہ ہم اللہ سفید کفن میں لپٹے ہوئے، جیسے ہم تمام ضرورتیں، اپنی تمام چاہتے، تمام تر چیزیں اپنی چھوڑ کے تیری راہ میں آ رہے اور تو اسے قبول کرنا۔ ہم وہاں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت بھی کرتا ہے اور ہمیں ڈر بھی سارے ختم کر دینے چاہیے۔ تو اس لیے یہیں سے آپ 2 نفل پڑھ کے جب احرام کے اٹھیں گے تو اس کے بعد ہی آپ کو کیفیت جو ہے وہ بدلنی شروع ہو جائے گی۔ احرام کے بعد آپ نفل پڑھنے کے بعد تلبیہ کہیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ ضرور یاد کر لینا۔ مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں اور تیرے بلاوے پہ حاضر ہوں، تیرا مہمان ہوں اور سبھی کچھ تیرا ہے، تیرا ہی ملک ہے، تو نے ہمیں بلایا ہے۔ مطلب ذہن میں اپنے اردو میں آپ کی یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ہم اس کا ترجمہ اس کے ذہن میں کیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ جہاز میں بیٹھ جائیں، کیونکہ میقات راستے میں آتا ہے، اس لیے پہلے احرام باندھ دیا جاتا ہے اور وہاں سے آپ جہاز میں بھی تلبیہ کہتے ہوئے، بلکہ آپ پہلے سے رٹ لیں۔ تو میں تو جب جاتا تھا جہاز پہ یا عمرے پہ جاتا ہوں تو میں تو پورے جہاز کو تلبیہ کہلواتا ہوں، بلکہ ایک بار میں نے پڑھا، پھر پیچھے پورے جہاز کے لوگ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ میں کوئی اس طرح کی ہمت اور جرأت کر لے تو زور سے تلبیہ پڑھ دے اور ایک بار پہلے کہتے کہ بھائی ساتھ میں تلبیہ پڑھنا ہے سب نے، تو اس سے جو جہاز میں گونج ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کے لیے باعث رحمت ہوگی، کیونکہ وہ زور زور سے پڑھنے کا حکم ہے تلبیہ۔ اللہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا اللہ کے آگے کہ اللہ ہم حاضر ہو گئے تیرے بلاوے پہ۔ اب آپ وہاں یہاں سے سیدھے جدے پہنچیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کا مکے کا سفر ہے، پہلے مدینہ کا ہے پہلے، تو آپ پہلے یہاں سے مدینے جائیں گے سیدھے۔ پھر آپ کا احرام کا مسئلہ نہیں ہے، احرام آپ کا مدینے میں ہوگا۔ آپ تو جا کے یہاں سے یہ ذہن رکھیں اپنا کہ آپ نے لوگوں کے کام آنا ہے، عورتوں نے عورتوں کے، مردوں نے مردوں کے۔ کسی بھی قسم کا کوئی مجبور ہو، کوئی پریشان ہو، بیوقوف بننا نہیں ہے۔ وہاں پاکستانی یا انڈیا کے کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو مانگتے ہوئے کہ جی ہمارا سامان کھو گیا، ہمارے بچے کھو گئے۔ کسی کی باتوں میں نہیں آنا بالکل بھی۔ آپ نے ان لوگوں کے ہاتھوں بیوقوف بننا کہ آپ اپنے پیسے انہیں دے رہے ہیں۔ تو آپ یہاں سے پہلے مدینے جائیں گے تو اس میں آپ کو سب سے پہلے وہ ہوٹل لے جائیں گے، اس کے بعد آپ ریڈی ہو کے آپ حاضری دیں گے حضور کے روضے پہ۔ کوشش یہ کرنا حاضری سے پہلے کچھ صدقہ ضرور کر دینا، کیونکہ آپ کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ نبی کے روضے پہ حاضری آسان نہیں ہوتی ہر ایک کے لیے، اور بہت خاموشی کے ساتھ جو بھی سلام آپ کو یاد ہو، ویسے تو سب سے ہلکا اور سب سے اچھا اور سب سے سنت سلام جو ہے وہ ہے جو آپ التحیات میں پڑھتے ہو، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ ویسے تو بہت سلام آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے، لیکن لوگ بتائیں گے، لیکن یہ نبی کا بتایا ہوا سلام ہے، اس لیے آپ صرف یہی کرتے رہنا، السلام علیکہ ایھا النبی، ہاتھ اس طرح سے باندھے ہوئے، اور آپ نے آگے بڑھنا ہے جس طرح غلام ہوتے ہیں۔ اور مطلب حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ روضے پہنچ جائیں گے تو وہاں آپ کو سلام کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 وہاں پہ لوگ آرام فرما ہیں، اور وہاں آپ کو ٹکنے نہیں دیں گے زیادہ دیر، بس آپ سلام پڑھتے رہنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات یاد کرتے رہنا کہ اس امت پہ ان کے کتنے احسان ہیں اور کس طرح سے انہوں نے دین ہم تک پہنچایا۔ تو یہ آپ کا جو پہلی حاضری ہوگی، اس کے بعد آپ کو ساری وہاں کی جگہیں پتہ لگ جائیں گی۔ آپ جب حرم میں پہنچیں گے تو وہاں فوراً کوئی گیٹ یا کوئی جگہ ایسی طے کر لینا اپنی لیڈیز کے ساتھ کہ جہاں اگر آپ لوگ گم جاؤ تو وہاں آپ اکٹھے ہو جاؤ۔ فون نمبر نہیں، سلام تو آپ زبان سے پیش کرو گے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا اہل البقوع۔ وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں تو اسے بھی آپ کے حضور اگر یاد آ جائے کہ حضور جن نے ہم سے سلام کے لیے کہا آپ تک سلام پہنچائیں، آپ ان سب کا سلام قبول کر لیں، اس میں آپ کی ذمہ داری ختم، سب آ گئے اس میں جتنے بھی لوگ تھے۔ اس کے بعد آپ کو پریکٹس ہو جائے گی۔ کوشش یہ کریں کہ مرد حضرات ہر نماز کے بعد سلام پیش کریں جتنا بھی کوشش ہو سکے، مطلب دھکا مکی نہ ہو، بھاگا دوڑی نہ ہو، بہت سنجیدگی کے ساتھ، کیونکہ وہ بہت سنجیدہ جگہ ہے اور وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا تو پن ڈراپ سائلنس رہنی چاہیے آپ کی۔ تو اس میں آپ کو یہ رہے گا کہ پہلی حاضری کے بعد آپ جگہ سیٹ کر لو۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب آپ مدینے میں ٹھہریں گے تو وہاں 40 نمازوں کا سلسلہ ہے کہ حرم میں آپ 40 نمازیں پڑھیں۔ کوشش یہ کریں کہ ایک بھی نماز آپ کی حرم کے علاوہ نہ ہو۔ اگر ہوٹل دور بھی ہے تب بھی آپ کو مطلب
پہنچنا ہی ہے، چاہے ٹیکسی کرنی پڑے، تھوڑے سے پیسے خرچ ہو جائیں، حرم میں پہنچنا ہے آپ کو نمازوں سے پہلے مردوں کو۔ عورتیں اگر کمرے پہ ہی پڑھ دیں کوئی حرج نہیں، عورتوں کی نماز اپنے کمرے پہ زیادہ بہتر ہے بنسبت مسجد کے۔ لیکن اگر یہ روٹین آپ کا بن گیا کہ آپ فجر پڑھ کے دوبارہ آ گئے، سو گئے، اور اٹھ کے پھر 11 بجے آپ نے کھانا وانا کر لیا کمرے پہ اپنے ہلکا پھلکا، اور اس کے بعد اب آپ نکل گئے حرم کے لیے، اور انہیں کسی گیٹ پہ چھوڑ دیا عورتوں کو، اسی گیٹ سے آپ نے لینا ہے انہیں، ان سب کے گیٹ بنے ہوئے ہیں الگ الگ، اور آپ لوگ سارا دن حرم میں اپنا رہے، وہاں پہ کوشش یہ کرنا میکزیمم ٹائم حرم میں گزرے۔ بازاروں میں آس پاس بہت مال ہیں مدینے میں بھی، وہاں آپ کا ٹائم کم گزرے گا تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، کیونکہ مال اور کھانا پینا اور تفریح تو آپ کی سب یہاں ہیں، تو وہاں اگر آپ زیادہ پھرو گے تو آپ کی وہ روحانیت نہیں مل پائے گی۔ دوسری بات اسی طرح موبائل کا بھی استعمال آپ نے بہت کم کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں اپنے بچوں میں ہی لگے رہو، اپنے بزنس میں، وہاں سے فون پہ فون، ان لوگوں کے فون جا رہے ہیں، آپ ریسیو کر رہے ہیں، اس سے آپ کی حج کا جو روحانی پہلو ہے وہ بالکل فوت ہو جائے گا۔ تو اس لیے موبائل کا آپ ٹائم سیٹ کر لینا، ایک ٹائم کے رات کو ہم اپنا آپ خیریت لے لیں گے، 10 منٹ 15 منٹ، ہمیں کوئی فون نہ کرے، کوئی مجبوری نہ ہو، کسی لیڈیز کا فون کھلا رہے باقی سب فون بند کر دینا، اگر کوئی ایمرجنسی ہو خدا نخواستہ یہاں، اول تو یہاں والوں کو کہہ کے جائیں کہ بہت زیادہ ایمرجنسی ہو تبھی خبر کریں، ورنہ ہمیں خبر ہی نہ کریں، کیونکہ آپ لوگ کچھ کر تو سکتے نہیں، نہ بھاگ سکتے ہو وہاں سے، تو اس لیے بلوجہ ٹینشن بڑھے گی اور آپ کی عبادات میں خلل آئے گا۔ تو یہ آپ کا مدینہ کا رہائی شروع ہو جائے گی۔ رات میں جب آپ حرم سے نکلیں عشاء پڑھ کے، تو رات میں کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھا کے باہر، کیونکہ عورتوں پہ بہت زیادہ لوڈ کھانے پکانے کا نہ ہو، صبح تو کوئی تاہری کھچڑی یا دال چاول یا کچھ بھی ایسی چیز گھر میں بنا لیں، اس طرح کے برتن وہاں سب مل جاتے ہیں، سامان بھی مل جاتے ہیں، کچن بھی ملتے ہیں ہوٹلوں میں، تو آپ صبح کا کھانا گھر پہ کر کے چلیں، اور دوپہر شام کی چائے عصر کے بعد باہر نکل کے پی لیں، اور رات کا کھانا عشاء کے بعد سارے لوگ مل کے باہر کھا کے پھر اپنے کمرے پہ چلے جائیں۔ تمام نماز قصر ہوگی یا مدینے میں؟ نہیں، پوری نماز آپ وہاں پہ پڑھیں گے، کیونکہ آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے۔ اگر آپ اپنی نماز پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے، کیونکہ مدینے میں آپ 8 دن رہیں گے، 15 دن نہیں رہیں گے۔ عورتیں اگر گھر پہ نماز پڑھیں گی، مان لو فجر انہوں نے گھر پہ پڑھی، تو فجر کی جو رکعت ہیں وہ کم تو ہوتی نہیں، لیکن نیت انہیں کرنی پڑے گی کہ ہم قصر کی نیت میں ہیں، سفر میں ہیں۔ عورتیں کمرے پہ پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھ سکتی ہیں فجر، باقی اپنا حرم میں پڑھ لیں 4 نمازیں، تو فجر اس لیے کہ پھر بھاگا دوڑی میں ان کا آسان نہیں ہے آنا جانا، اور وہاں انہیں آرام بھی مل جائے گا پھر اگر یہ گھر پہ پڑھ دیتی ہیں، تو کھانے وانے کا بھی انتظام انہیں کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے جو 8 دن گزر جائیں گے حرم وہاں پہ مدینے میں، تو وہ آپ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنا کہ بہت زیادہ بوجھ کہیں نہ اٹھانا، ہر جگہ سب کچھ موجود ہے وہاں سے۔ اگر آپ 4-5 کلو بھی کھجوریں لے آؤ گے نا، تو یہاں سے آپ 50-100 کلو کھجوریں خرید کے ان میں مکس کر دینا، اور یہاں اس طرح سے لوگوں میں بانٹ دینا، وہی کھجوریں یہاں مل جاتی ہیں، ریٹ 100-50 کا فرق ہے بس، تو وہاں سے آپ لوگ وزن نہ اٹھانا زیادہ، تو وہاں کی خوشبو بھی آ جائے گی ان کھجوروں میں۔ اسی طرح زمزم کا معاملہ ہے، آپ ایک کین لانا، بہت زیادہ پانی نہ لانا، پھر یہاں سے پانی لے کے اس میں ملا دینا، ویسے یہاں زمزم مل جاتا ہے دلی میں آپ کو ایڈریس دے دوں گا، تو وہاں سے آپ تھوڑا لانا، اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا، فری بالکل۔ اور جو چیز مان لو راستے میں آتے جاتے جب آپ حرم جا رہے ہیں نا، کوئی چیز پسند آ جائے آپ کی لیڈیز کو، وہیں دلوا دینا، آپ یہ نہ سوچنا شام کو دلوائیں گے یا کل کو، ٹائم نہیں لگانا، خریدیے چھٹی سیدھے حرم جانا ہے۔ آپ نے بازاروں میں ٹائم بالکل نہیں لگانا، گھومنے پھرنے میں ٹائم نہیں لگانا، صرف زیارت کے لیے ایک بار جانا ہے، کہ جیسے مدینے کی جو زیارتیں ہیں آپ کو مسجدیں دکھائیں گے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں ٹھہرے ہیں غارے، وہ تو مدینے مکے میں ہوگی غار ہرا غار ثور، تو یہاں مدینے میں جو مسجد قباء ہے، مسجد قبلتین ہے، باقی اور کافی مسجدیں اور زیارت کی بہت ساری جگہیں ہیں، تو وہ آپ کو انشاءاللہ ایک ٹیکسی کر لینا، میں ایڈریس بھی ایک فون نمبر دے دوں گا ٹیکسی والے کا، وہ آپ کو سب گھما دے گا، اردو اسپیکنگ ہوگا، آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ مدینے کے 1-2 نمبر بھی دے دوں گا جو میرے جاننے والوں کے ہیں، تو ایمرجنسی کے لیے انہیں رکھنا، ضرورت نہیں ہے ان کی، اللہ نہ کرے جو ضرورت پڑے آپ کو، لیکن آپ کو ایمرجنسی میں مکے اور مدینے دونوں کے نمبر میں آپ کو دے دوں گا، تو کوئی دقت ہو تو انہیں آپ فون کر لینا، تو وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے فوراً میرا نام سنتے ہی۔ تو یہاں آپ کا مدینہ قیام ہو گیا، اس کے بعد جب آپ مدینے سے ودا ہوں گے تو بہت دل میں دوبارہ آنے کی چاہت کے ساتھ روتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ویسے ہی دور ہیں، بہت اور دور جا رہے ہیں دوبارہ سے اتنے قریب آنے کے بعد، تو آپ پھر وہاں تھوڑا بہت اگر کوشش کر کے ایک روزہ رکھ لیں مدینے میں، کیونکہ مدینے کی مسجد میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر، تو آپ کم سے کم وہاں زیادہ سے زیادہ نفل بھی پڑھیں اور ایک قضاء عمری بھی پڑھ دیں اپنی جو آپ کی زندگی میں نکلی ہوں، اللہ کرے قبول ہو جائے تو 50,000 نمازوں کا آپ کا معاملہ ہو جائے، کمپنسیشن ہو جائے گا جو آپ سے نمازوں میں
کوتاہی ہوئی. اسی طرح سے ایک روزہ بھی ضرور رکھیں. اسی طرح سے آپ صدقہ ضرور کریں جیسی بھی حیثیت ہو. صدقہ ان لوگوں کو کریں جو وہاں انتظامیہ میں ملازم ہیں بیچارے, جو ہندوستان پاکستان یا بنگلہ دیش کے لوگ ہیں. انہیں آپ 1 ریال 2 ریال وہ ضرور صدقہ کر دیں, کم سے کم 150 ریال, جتنی بھی حیثیت آپ سمجھیں, جو بھی نہ سمجھیں. وہ الگ ہے اس کے جو آپ روزے پہ حاضری دیں گے. اس سے پہلے جو میں صدقہ کہہ رہا ہوں, روزے پہ حاضری دینے سے پہلے الحمدللہ میں تو جب جاتا ہوں ہر حاضری سے پہلے صدقہ دیتا ہوں, کچھ نہ کچھ جیسی بھی حیثیت ہو, تو آپ اس میں پھر برکت بہت ملے گی آپ کو انشاءاللہ. یہ آپ کا وہاں سے روز پورا ہو گیا مدینے کا. اس بیچ میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی. کوئی آپ کو تکلیف دے تو معاف کرنا ہے, بدلہ نہیں لینا, غصہ نہیں کرنا, گالی گلوچ نہیں, بحث نہیں. دوسرے وہاں آپس میں بھی بہت کم ملنا ہے لوگوں, آپس میں بھی زیادہ زیادہ عبادت کرنی ہے. میاں بیوی بیٹھے تو کسی قسم کی کوئی غیبت نہ ہو یہاں کی کہ تیری بھابھی نے یہ کہہ دیا, تیری بہن نے یہ کہہ دیا تھا, کچھ نہیں. وہاں صرف اللہ رسول کی بات ہو, تو اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی حج کا مزہ آ جائے گا. تو یہ آپ نے مدینے سے نکلے, آپ اگر لے سکے تو یہاں سے کھجور لے لینا, ورنہ مکے سے لے لینا, کیونکہ واپسی آپ کی جدے سے ہوگی. تو 5-4 کلو کھجوریں مدینے کی لے کے اور اپنا سیو کر لینا. وہ آخر میں آپ کے, یا پھر مدینے سے لینا آخر میں, جس سے خراب نہ ہو کھجوریں. تو اس کے بعد آپ مدینے سے جب چلیں گے تو راستے میں میقات آئے گا, وہاں آپ کو احرام باندھنا ہے. احرام کے بارے میں شروع میں آپ کو بتا چکا اس طرح سے احرام بندھے گا. اور وہاں مسجد ہے, اس میں آپ کو روکا جائے گا تھوڑی دیر. اور احرام کے بعد کوشش یہ کرنا کہ میاں بیوی برابر نہ بیٹھیں بس میں, الگ الگ بیٹھیں, ساتھ ہی بیٹھ جائیں آپس میں, کیونکہ احرام کی بہت تگڑی پابندیاں ہیں, شوہر اور بیوی کی بہت پابندیاں ہیں. تو اس میں احرام کے بعد تو کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن احرام کی حالت میں بے انتہا پابندی, ایسا نہ ہو آپ کے اوپر دم لازم آ جائے. تو وہاں سے آپ لوگ نکلے اور پھر مکے پہنچیں گے. مکے پہنچتے ہی سب سے پہلا کام, جب آپ حرم پہنچیں گے تو آپ کو کمرے پہ سامان رکھوا کے حرم لے کے جائیں گے یہ لوگ, جو مولم ہوں گے آپ کے. آپ حج کمیٹی سے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں, تو مولم آپ کو سب سے پہلے حرم لے کے جائیں گے. حرم میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے ان سے جگہ طے کرنی ہے. ویسے تو سب کے پاس نمبر آ چکے ہوں گے, فون نمبر ایک دوسرے کے. اس کے باوجود بھی وہاں ایک بہت بڑا ٹاور ہے, مکہ ٹاور کہلاتا ہے, گھڑی لگی ہوئی ہے. سب سے بڑھیا جگہ ہے. وہیں کا کوئی WC یعنی کہ کوئی لیٹرین باتھ روم لیڈیز کا جینٹس کا, وہ جگہ طے کر لینا کہ بھائی اگر کھوئے گئے تو یہاں ملیں گے فلاں ٹائم. ویسے آپ اگر طے کر لو گے گیٹ تو وہ زیادہ اچھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے دن جب آپ عمرہ کرنے جاؤ گے تو اس میں آپ کو وہ نیچے بھیج دیں گے مطاف میں. اس کے بعد مردوں کو پھر مطاف میں نہیں بھیجیں گے, مردوں کو احرام کی حالت میں جانے دیتے ہیں. عورتوں کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ نیچے سے طواف کریں. ایک طواف جو عمرے کا ہوگا اور صحیح کرنے کے بعد پھر آپ کو طواف اوپر سے کرنے ہوں گے. اگر آپ نفلی طواف کریں گے تو اوپر وہاں پہ آپ کو ویل چیئرز بھی مل جائیں گی. اگر جیسے آپ کا وزن زیادہ ہے, آپ سے نہیں چلا جا رہا, تو آپ ویل چیئر کرائے پہ بھی لے سکتے ہیں, اپنی بھی خرید سکتے ہیں. ویسے ہی مل جاتی ہیں, مطلب وہاں لوگوں نے ڈونیٹ کر رکھی ہیں, تو وہ آپ ویل چیئر لے سکتے ہو. انہیں آپ ویل چیئر پہ کرا دو, خود کر لو ویل چیئر پہ ایک دوسرے ساتھی. جیسے یہ ضعیف ہیں, انہیں آپ نے کرا دیا, یہ بہت ثواب ہے. کوئی اور ضعیف مل جائے اس کے کام آنا, یہ تو ذہن میں رکھنا کہ ہم نے لوگوں کے کام آنا ہے. جو کمزور لوگ ہیں اپنی طاقت ہم نے ان کے لیے صرف کرنی ہے. یہ ہمارے حج کا حصہ ہے. عورتیں ضعیف عورتوں کی, مرد ضعیف مردوں کی, کمزور مردوں کی. تو یہ وہاں پہ کام آنا, کسی کا وزن اٹھوا دیا, کسی کا بچہ اٹھا لیا گود میں, کوئی اگر ساتھ میں چل رہا ہے, یا کوئی اور کسی کو کوئی دقت ہو, کوئی سامان لا کے دے دیا, کسی کو کوئی سبزی کی چاول کی ضرورت ہے, اپنے پاس ہیں تو آپ نے انہیں ہیلپ دے دیا. ہاں, مقصد وہ آپ کا ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک دوسرے کے کام آنا ہے. اس کے بعد جب آپ حرم شریف پہنچو گے, وہاں جگہ سیٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے جب آپ کعبے پہ جاؤ گے تو کعبے پہ نظر پڑتی, یہ روایتوں میں ہے کہ پہلی دعا قبول ہو جاتی ہے جو بھی مانگو. تو آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ جب تک ہم یہاں رہیں تب تک ہماری ہر دعا کو قبول کر لینا. یہ ایک دعا آپ کے لیے آخر تک کے لیے کافی ہو جائے گی, کیونکہ آپ کا قیام لگ بھگ 1 مہینے مکے میں رہے گا. اس میں 5 دن آپ کے مینا کے ہوں گے, باقی سب مکے کے دن ہوں گے. تو وہاں آپ پھر جو دعائیں کریں گے انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے, کیونکہ پہلی دعا کا قبولیت کا معاملہ اللہ کے یہاں اگر ہو گیا تو باقی سب دعائیں بعد تک آپ کی اللہ تک پہنچتی رہیں گی. تو وہاں آپ نے اس کے بعد طواف کرنا ہے. طواف میں آپ ایک پٹی ہوگی, وہاں سے استلام کر کے شروع کرنا ہوتا ہے. ویسے تو حجر اسود کا بوسہ لینا ہوتا ہے, لیکن اس کے بدلے میں نبی نے استلام کیا, مطلب 2 ہاتھ اس طرح کر کے اس پتھر کی طرف اس طرح چومنے ہوتے ہیں. پہلے استلام سے شروع ہوگا, اینٹی کلاک چکر کٹیں گے
اور راستے میں آپ کوشش یہ کریں کعبے پہ زیادہ نہ دیکھیں بلکہ نیچے دیکھتے رہیں. کوشش یہ کریں کہ عورتوں سے بالکل بھی آپ کا ٹکراؤ نہ ہو کسی بھی قیمت پہ. مطلب بچ کے چلیں چاہے تھوڑا طواف لمبا ہو جائے. اور اینٹی کلاک آپ کا طواف ہوگا. یہ 7 چکر لگانے ہوتے ہیں. ہر چکر میں استلام. ایک استلام آپ نے پہلے کیا 7 چکروں میں 7 استلام تو 8 استلام اس طرح سے ہوں گے. 3 چکر پہلے جو ہوں گے اس میں آپ کو اپنا یہ کندھا دایاں یہ خالی رکھنا ہے مردوں کو احرام سے. یہاں نیچے بغل کے نیچے سے آپ احرام نکالو گے پہلے 3 چکر میں پہلے. یہ رمل کہلاتا ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو اب تک چلی آ رہی. اور اس میں تھوڑا تیز چلنا ہوتا ہے. مطلب لگنا چاہیے کہ جوان لوگ ہیں چاہے بوڑھے ہی کیوں نہ ہو. اس ٹائم نبی نے یہ حکم دیا تھا صحابہ کو. تو وہ 3 چکر کے بعد پھر آپ اپنا کندھا ڈھک لو گے اور وہ 7 چکر آپ کے پورے ہوں گے. اس کے بعد آپ جا کے زمزم پئیں گے. زمزم تھوڑا سا پانی اوپر بھی ڈال لینا جب آپ زمزم پیو گے کیونکہ زمزم کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جس نیت سے پیو گے وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا آپ کا معاملہ. تو آپ اپنی تمام صحت اور جو غلیظگی ہے ایمان میں یا روحانیت میں جو بھی گندگی ہے وہ سب نکل جائے اللہ کرے اس پانی کی برکت سے. اور اپنے اوپر بھی ڈال لینا تھوڑا سا. اس کے بعد آپ 2 نفل پڑھو گے مقام ابراہیم پہ اور وہاں 2 نفل پڑھنے کے بعد احرام کی حالت میں پھر آپ وہیں سے ایک راستہ جاتا ہے صحیح کے لیے. پھر آپ صحیح کرنے جاؤ گے. کوشش یہ کرنا پہلی جو صحیح ہے وہ سب پیدل ہی کر لینا کیونکہ نبی کی سنت پیدل ہی کرنا ہے. اب تو وہاں ویل چیئرس ہیں ویسے لوگ کراتے ہیں 70-80 ریال میں 50 ریال میں وہ معاملہ ہو جاتا ہے. تو وہ صحیح جو ہے پہلی عمرے کی آپ کی یہ الحمدللہ آپ نے جب صحیح کر لی پوری. اس کے بعد آپ حلق کراؤ گے سر منڈواؤ گے. سر ہی منڈوا دینا پہلی بار میں بال نہ کٹوانا. جو حلق کہلاتا ہے نا پورا سر ٹینٹ کرانا وہ ہے حلق. اور عورتوں کے لپیٹ کے اپنی انگلی پہ آپ خود ہی 2 انگل کاٹ دینا نیچے سے بال. تو ان کا حلق اس طرح سے ہو جائے گا. ان کا جو معاملہ ہوگا تو یہ آپ احرام کی حالت سے نکل گئے. کہ آپ نے وہ 2 کپڑے پہنے ہوں احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ آپ کی ختم ہو گئی. اب آپ وہیں تھوڑا سا کھا پی کے اس کے بعد اپنے کمرے پہ جاؤ غسل کرو. اور نارمل کپڑوں میں کیجول کپڑوں میں زیادہ تر جینس اور ٹی شرٹیں لے جانا اگر آپ کے پاس ہیں. ادروائز کرتے پاجامے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہاں گندے ہوتے ہیں کپڑے. تو اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ڈارک کلر کے کپڑے جینس اور ٹی شرٹیں وغیرہ. اس کے بعد آپ نہا دھو کے اپنا آرام کر کے پھر آپ کا روٹین جو ہے وہ وہی جو میں وہاں آپ کو مدینے میں بتایا کہ آپ فجر انہیں گھر پڑھوا دو. آپ لوگ ایک نماز کوشش کر کے آپ نے حرم میں پڑھنی ہے کیونکہ اگر آپ کیلکولیشن کرو گے نا آپ کا لاکھوں روپے کا حج بیٹھتا ہے. اب 7-8 لاکھ روپے سے کم ایک آدمی کا حج نہیں بیٹھتا. تو آپ اگر کیلکولیشن ایک نماز کی کرو گے نا تو کئی ہزار روپے بیٹھے گی. تو اگر آپ خدا نہ خواستہ جدے چلے گئے گھومنے یا کہیں اور چلے گئے اور آپ کی نمازیں فوت ہو گئی آپ کیلکولیشن کرنا آپ لاکھوں میں نقصان کرو گے اپنا. دوسرے اسی طرح بازاروں میں وقت نہیں لگانا بالکل بھی. بد نظری ہوتی ہے اس میں آدمی کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں خیالات آتے ہیں جو چیزیں تماشے کی ہیں دیکھنے کی بازاروں کی ان کی طرف ذہن جاتا ہے. خواہشیں جاگتی ہیں دنیا کی طرف دل لگتا ہے. تو وہ جو اصل مقصد ہے حج کا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ نے مالز میں بازاروں میں کم سے کم ٹائم گزارنا. کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں. آپ کھانے پینے جاؤ. زیارت پہ مکے میں بھی آپ نے ایک دن جانا ہے. اسی طرح مکے میں بھی ایک روزہ رکھنا ہے کوشش کر کے. اس طرح مکے میں بھی ایک نماز ضرور پڑھنی ہے. وہاں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے. تو اسی کو اگر آپ پھیلائیں گے تو ایک روزے کا ثواب اللہ کرے 1 لاکھ کے برابر مل جائے. ایک فرض نماز کا آپ کا معاملہ جو ہے 1 لاکھ نمازیں جو ہم سے کوتاہی ہوئی ان کا کمپلسیشن وہاں ہو جائے. اسی طرح سے وہاں بھی آپ نے صدقے میں پیسے دینے ہیں کہ اللہ کوئی زکوٰۃ میں کمی رہ گئی ہو کوئی اور صدقات میں کمی رہ گئی ہو تو یہ ان سے پورے کر دیں. 1 کا 1 لاکھ ہمارا لکھ لیں. نیت کرنا دعا کرنی دعائیں زیادہ سے زیادہ. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے پھر عمرہ نہیں کرنا دوبارہ. لوگ عمرے پہ لگ جاتے ہیں مسجد عائشہ جائیں گے وہاں سے. یہ نبی سے ثابت نہیں ہے. نبی نے 4 عمرے کیے ہیں. کبھی وہاں رہتے ہوئے اتنا لمبا سفر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 2 مہینے لگتے تھے مدینے سے مکہ پہنچنے میں. اس کے بعد وہاں بھی مہینوں رہتے تھے لیکن پلٹ کے عمرہ نہیں کیا. جو پہلا عمرہ کرتے تھے اس کے بعد بس پھر طواف کرتے تھے. تو آپ اس کے بعد طواف کرنا کیونکہ طواف آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. مسجد عائشہ جانے میں آپ کا ٹائم ملے گا اور عمرے کا وہ سنت طریقہ نہیں ہے جو لوگ کرتے ہیں. اس لیے زیادہ زیادہ طواف کرنا. اگر ہمت نہ ہو طواف کرنی تو آپ اوپر جہاں آپ کو اوپر کا طواف ہوتا ہے وہاں سے جہاں سے آپ کو کعبہ نظر آئے کرسی لی اور بیٹھ گئے. کرسی وہاں حرم کی بہت ہیں. آپ کرسی پہ بیٹھ کے کعبے کو دیکھتے ہی رہو. نبی نے فرمایا 3 چیزوں کو دیکھنا بہت ثواب. محبت کی نظر سے ایک اپنے ماں باپ ایک کلام پاک اور ایک کعبہ شریف. تو ماں باپ آپ کو یہاں مل جائیں کلام پاک یہاں مل جائے کعبہ آپ کو یہاں نہیں ملے. یہ تو ہمارے ہاں اندر اصل میں
اس کا تقدس اور اس کی حرمت کم ہو گئی فوٹو دیکھ دیکھ کے، وہاں کی ویڈیو دیکھ دیکھ کے. وہ تجسس جو تھا نا وہاں کا مکے کا اور مدینہ کا، وہ ختم ہو گیا اصل میں دلوں سے. اب کیونکہ ہم سب کچھ پہلے سے جانتے ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے پھر بھی زیادہ سے زیادہ کعبے کو نہارنا ہے. اگر ہمت نہ ہو طواف کر، اپنے اوپر جبر نہیں کرنا، کیونکہ سب نفلی عبادتیں ہیں اس کے بعد. اور نفل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل اپنی ہمت کے، اپنی استطاعت کے مطابق کرو. اللہ نہیں اکتاتا، تم اکتا جاتے ہیں. تو اس لیے جتنی ہمت ہو اتنا آپ نے طواف کرنے ہیں. اس کے علاوہ زیادہ طوافوں کے چکر میں نہیں پڑنا آپ. ٹھیک ہے؟ اس کے ہی عمروں کے چکر میں طواف زیادہ کریں جتنے بھی زیادہ ہو سکیں. اس کے بعد روٹین وہی رکھیں اپنا. صبح کو وہاں سے کھانا کھا کے آ گئے، انتظام وہاں سارا ہے. برتنوں کا بھی آپ وہاں سے خرید سکتے ہو، چاہے یہاں سے تھوڑے بہت ایک آدھ کوکر، مطلب جیسے آپ 4 آدمی ایک کمرے میں رہو گے اسی حساب سے کوکر اور اسی حساب سے پلیٹس 5-4، اور جو بھی 1-2 پتیلی وغیرہ. چاول، گیہوں، آٹا، دالیں سب کچھ وہاں ہے، اور لگ بھگ یہیں کے ریٹوں میں پڑتا ہے. کوئی مہنگا نہیں پڑتا، 1.5-2 گنا پڑتا ہے. تو یہاں سے بوجھ اٹھانے سے بہتر یہ ہے. اپنی دوائیوں کا پورا انتظام 40 دن کی جگہ 2 مہینے کا. خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹل معاملہ ہو، وہاں کوئی آفت ہو، تو آپ کے پاس دوائی 2 مہینے کی ہونی چاہیے. وہ یہاں کام آ جائیں گی آپ کے پاس. ساری لسٹ بنا کے لے جانی ہے. ایک ایک چیز جو ذہن میں آتی رہے، ابھی 2-3 دن آپ کے پاس ہیں، وہ نوٹ کرتے رہو، اور جب اسے مطلب آپ ارینج کر لو تو اسے ٹک کر دو. یہ ہے پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ. جو جو چیزیں ذہن میں آتی رہیں، مان لو آپ کے ذہن میں آیا یار مجھے چھوٹی الائچی رکھنی چاہیے، مان لو آپ کے ذہن میں آیا کہ مجھے فلاں دوائی ضرور رکھنی چاہیے، مجھے قبض رہتا ہے قبض کی دوائی، تو آپ فوراً نوٹ کرتے ہیں، جیب میں پینسل کاغذ رکھتے ہیں، اور جب آپ ارینج کر لیں اسے ٹک کرتے ہیں کہ بھائی یہ کام ہو گیا. اب آپ کو یاد آیا یار میرا فلاں ماموں ناراض تھا، مجھے اس کے گھر جانا، فوراً لکھ لیں ماموں کے یہاں جانا. جا کے ماموں کے یہاں پھر ان کے گلے لگنا، ان کے پیروں میں بیٹھنا، چاہے غلطی ان کی ہو. آپ یہ دیکھو آپ کا نام کیسے سنہرے اکشروں میں لکھتا ہے اللہ. جب غلطی کسی سامنے والے کی اور معافی آپ مانگو تو اللہ کی نظر میں اور بڑے ہو جاتے ہو. عمرے میں اور طواف میں کچھ انتر ہوتا ہے یہ؟ ان کا سوال یہ ہے عمرے میں اور طواف میں؟ جی نہیں، طواف تو ایک الگ عبادت ہے، عمرہ ایک الگ عبادت ہے. جی. عمرے میں طواف ایک حصہ ہے عمرے کا، لیکن خالی طواف جو ہے وہ 7 چکر لگانا طواف کہلاتا ہے. اور وہ کسی عمرے کے میں نام صحیح کے- بھی نام کے بھی کرتے ہیں، کسی کے اس کا کر لیا اس کا کر لیا. انہیں ثواب پہنچا سکتے ہیں. نام کچھ نہیں، نام اللہ ہی کا ہوتا ہے. ایسا ایسا. آپ کو طواف اللہ کے نام کا کرنا، جی. اور پھر کہ اللہ اس کا ثواب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو، تمام مسلمانوں کی روح کو، میرے والد والدہ کی روح کو، یا میرے حصے میں بھی لکھ لے. اللہ بہت بڑا ہے، سب کے حصے میں لکھ دیتا ہے. سب کے لیے مانگو، پوری امت کے لیے. وہاں پھر آپ کو کعبے کے پاس جب بھی بیٹھنے کا موقع ہو یا جب بھی دکھے کعبے، تو آپ کو بہت دعائیں کرنی ہیں. جہاں جہاں انسانیت پریشان ہے، مسلمانوں کے لیے بھی کرنی ہے لیکن پوری انسانیت کے لیے. جیسے یوکرین میں اس ٹائم حملے ہو رہے ہیں، اور یا ایران میں، اسرائیل میں، جہاں جہاں لوگ پریشان ہیں، وہ چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، انسانیت کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ انہیں سب کو ہدایت دے جو ہم ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پہ. جہاں مسلمان ظلم کر رہے ہیں انہیں بھی ہدایت دے کہ وہ ظالم نہ بنے. ہم اصل میں تعصب برتتے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ نہیں ٹھیک ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ تمام انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں. تو وہاں آپ کو دعائیں بھی کرنی ہیں، تمام نفلی وہ کام کرنے ہیں جو آپ یہاں پہ کرتے ہو. لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، محبت کا برتاؤ. کسی سے کوئی بات ہو جائے تو بحث نہیں کرنی، لڑنا نہیں ہے، فوراً آگے بڑھو. قرآن یہ کہتا ہے جاہل سے منہ نہ مارو بلکہ سلام کرو اور آگے نکل جاؤ. عمرہ کسی نام سے بھی ہوتا ہے کہ اس کا عمرہ کر لیا اس کا عمرہ کر لیا، ایسا کچھ؟ سب کو ثواب پہنچتا ہے. نام کسی کا نہیں، صرف اللہ کے نام کا عمرہ اچھا، ہوتا جیسے ہے. کہتے ہیں یہ سب ان کی چلائی بات ہے، کچھ نہیں ہوتا ان باتوں سے. چاچا کا کر نہ لیا. نہ نہ، یہ تو اس طرح یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھ دیں گے اس طرح سے کہ فلاں کو ثواب ایسے نہیں پہنچتا ثواب. ان کے لیے صرف دعا کہ اللہ ہم نے عمرہ کر دیا، اس کا ثواب جو ہے وہ مجھے بھی تمام امت کو پہنچا دے، اور یہ فلاں کے لیے، میری ماں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے. یہ ہے طریقہ. ان کے لیے دعا کر سکتے ہو، کیونکہ انہیں آپ کوئی ثواب اپنی کسی عبادت کا نہیں پہنچا سکتے. وہ ان کا چیپٹر بند ہو چکا، ان کا نامہ اعمال بند ہو چکا، جو لوگ دنیا سے چلے گئے. اب تو آپ ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہو. تو یہ آپ کے جو وہاں رہتے ہوئے دن ہوں گے، اس میں پھر وہی بات کہ راستے میں کوئی چیز پسند آ جائے، پلٹ کے یہ نہیں سوچنا لوٹ کے لیں گے. لے کے اسے اپنے پاس رکھو، دوبارہ موقع نہیں ملا کرتا، چیزیں بک جاتی ہیں، بھیڑ بہت ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں آپ کو 1-2 ہوٹل سیٹ کر لینا اچھے کھانے کے، صاف ستھرے، جہاں پردے کا بھی انتظام ہو. ان لوگوں کے ساتھ آپ رات کو بیٹھ جاؤ. رات کا کھانا باہر سے ہی کھا کے جانا. ان پہ بہت زیادہ لوڈ اس کا نہ ڈالنا. دوسرے وہاں سے بہت زیادہ سامان نہ لانا لوگوں کے لیے. جو آپ کی لیڈیز ہوں گی ان کی تو خواہش آپ روکنا مت، کیونکہ انہیں کوئی لے جانے والا نہیں ہوتا. 2 ہی شخصیت ہیں پوری دنیا میں، ایک باپ اور ایک شوہر، جو اپنی عورتوں کی دل جوئی اور ان کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، اگر اچھا شوہر ہو تب.
ورنہ باپ اور شوہر کے علاوہ کوئی نہیں ہے. میں نے بہت دیکھ لی دنیا. تو ان کی جو بھی چیزیں وہاں پسند ہوں گی, ان کو کوئی چیز خریدنی ہوگی تو آپ فوراً دلوا دینا. وہاں پیسہ خرچ کرنا بھی سنت ہے. آپ اگر وہاں ان کے اوپر خرچ کرتے ہو تو برکتوں کے ساتھ آپ کو مل جائے گا. باقی صرف اس کے بعد یہ اپنے ماں باپ کے لیے اور آپ اپنے ماں باپ کے لیے, باقی سب کے لیے یہیں سے کچھ لے لینا. جانمازیں میں آپ کو یہاں پتے دے دوں گا بہت سستے میں, وہاں سے بھی اچھی جانمازیں آپ کو یہیں مل جائیں گی. میں تو یہی کرتا ہوں, عمرہ کرنے گیا تھا ابھی, میں نے مطلب اب 20-30 جانمازیں یہاں سے دلی سے لی اور اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دی. یہاں سے تسبیح ٹوپی سب کچھ یہاں ملتا ہے, وہاں سے بوجھ نہیں اٹھانا. وہاں سے آپ کو کم سے کم اپنے اوپر بوجھ رکھنا ہے. تو ان کے علاوہ بہت زیادہ سامان, یہ نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ رشتہ داروں کے لیے سامان وہاں سے لا رہے ہیں. ان کی کوئی خواہش روکنی نہیں, باقی چکر میں نہیں پڑنا زیادہ. اور اسی طرح سے ان کے کھانے پینے کا کوئی چیز چاہے بالکل ان کو وہاں پہ ہر البیک وغیرہ جو بڑی بڑی کمپنیاں وہاں KFC وہاں سب حلال ہے. تو جو ان کا دل ہو وہ آپ کھلائیں پلائیں وہاں پہ. زمزم آپ پیتے رہیں اسی نیت سے کہ اللہ ہمارا جو صحت کا معاملہ ہے وہ درست رکھ. زیادہ اوور ڈائٹ نہیں کرنی, اس سے طبیعت میں کیونکہ گرمی ہوتی ہے بہت وہاں پہ. اپنا اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو شوگر ہے آج کل. شوگر کسی بھی قیمت پہ بڑھنے نہیں دینی ورنہ آپ کی عبادات پہ اثر پڑے گا. اب آپ وہاں رہتے رہتے آپ کے حج کے دن آ جائیں گے. حج میں آپ کو وہ لے جائیں گے مینا, اور مینا سے وہاں پھر آپ جائیں گے عرفات کے میدان ایک دن کے لیے. وہاں سے عرفات میں آپ مغرب سے پہلے چل دیں گے مزدلفہ کے لیے, اور وہاں آپ دونوں نمازیں ملا کے پڑھیں گے مغرب اور عشاء. اور وہاں سے کنکریے چنیں گے جمرات پہ مارنے کے لیے. اس کے بعد آپ پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن جو ہے وہ جمرات پہ وہاں کنکریے ماریں گے. یہ رمی کہلاتی ہے. تو وہ آپ کو کنکریے مارنے کے بعد پھر آپ کو قربانی کرنی ہے, اور آپ کا جو ہے وہ طواف زیارت کرنے کے بعد حج آپ کا پورا ہو گیا. حج نام ہے صرف عرفات کے میدان میں کھڑے ہونے کا. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین کی ہے, زیادہ سے زیادہ وہ دعا آپ مانگنا. وہ میں انشاءاللہ اس میں وہ گروپ میں پوسٹ کر دوں گا. وہ دعا یاد کر لیں, اس کا ترجمہ بھی. دوسرے جب آپ طواف کریں گے اس میں آپ نے زیادہ سے زیادہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 201 ہے. اس کا ترجمہ آپ کو قرآن میں مل جائے گا. تیسرا کلمہ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ. اور زیادہ دعاؤں کے چکر میں نہیں پڑھنا, یاد کرنے ہے کیونکہ ہماری زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہے, علاقائی زبان اللہ رسول کی زبان ہے, ہمیں سیکھنی چاہیے. مگر کیونکہ ہم نہیں جانتے تو اپنی زبان میں آپ کو دعائیں زیادہ یاد ہونی چاہیے. لمبی لمبی دعائیں لوگ یاد کرتے ہیں, یہ وہاں مزہ نہیں آتا پھر. تو اس لیے اپنی زبان میں جو بھی چیز آپ یاد, تلبیہ یاد کیا آپ نے تو آپ کو ترجمہ ہو یاد ہو. آپ نے ربنا آتنا یاد کیا, آپ کو اس کا ترجمہ پتہ ہونا چاہیے. تو الحمد شریف وہاں قرآن ضرور پڑھنا آپ کو زیادہ سے زیادہ. کوشش یہ کریں عورتیں ایک قرآن, مرد بھی ایک قرآن پورا کر لیں مکے میں, وہ 1 لاکھ قرآن کے برابر ہو جائے گا. نہیں کر سکتے تھوڑا تھوڑا پڑھیں. کوشش یہ کریں وہاں ترجمے میں قرآن بھی رکھیں, نہیں تو یہاں سے لے کے جائیں ترجمہ. ساتھ میں ترجمہ بھی ضرور پڑھیں, آپ کو پتہ ہو اللہ ہم سے کیا چاہ رہا کیا کہہ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ بہت زیادہ کپڑوں کے چکر میں نہیں پڑنا. اس طرح کے کپڑے لے کے جاؤ, عورتیں بھی مرد بھی, ڈارک کلر کے کہ جو آپ کو زیادہ میلے نظر نہ آئیں, کیونکہ وہاں دھلوانے کا بھی بڑا چکر ہے. ایسے تو اب ہوٹلوں میں, کچھ ہوٹلوں میں واشنگ مشین وغیرہ بھی مل جاتی ہیں, مگر پھر بھی آپ ان پہ جتنا کم لوڈ ڈالو گے ان کو بھی عبادت میں اتنا ہی مطلب مزہ بھی آئے گا اور ٹائم بھی ملے گا. تو ہم نے اپنی لیڈیز پہ بھی کم سے کم بوجھ ڈالنا ہے اپنے کاموں کا. میکسیمم کام اپنے کمرے پہ بھی دونوں مل جل کے کریں. ایسا نہ ہو آپ تو لیٹے اور یہ کام کر رہی, پھر یہ تھک جائے گی, پھر انہیں عبادت میں دقت ہوگی. کچن میں بھی ان کا ہاتھ بٹانا ہے, یہ سنت رسول ہے. آپ رسول کی جگہوں پہ پہنچے تو وہاں حضور کی سنت کے حساب سے, مان لو یہ ہنڈیا پکا رہی, پیاز آپ کاٹ دو, برتن آپ دھو دو, مطلب دونوں کے ایک دوسرے کی سہولیت کے حساب سے. جو یہ کام بازار کا سامان آپ لے کے آؤ, گھر کا کام یہ زیادہ کریں, اس میں آپ ہاتھ بٹا دیں. اور کسی کے ذہن میں بس یہ تو آپ حج کے پورے دن ہو جائیں گے, اس کے بعد آپ کو پھر گھر کی بہت یاد آئے گی. اس کے بعد آپ فون بھی زیادہ کر سکتے ہو, کیونکہ پھر آپ کو بچے حج کرنے کے بعد پھر بے چینی ہو جاتی ہے کہ اتنا گھر پہنچے, پھر بہت بے چینی ہوتی ہے. تو اس ٹائم آپ پھر فون وون بھی کھول لینا, اپنے زیادہ کر لینا. بازار میں بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ لینا ہو کچھ ہو تو اس کے بعد, کیونکہ پھر وہ چیزیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں جو ٹور آپ کا تھا. اس کے بعد پھر آپ نے سامان ایک یہاں سے چاہے ترازو لے کے جانا, اپنا سامان ضرور پیک کر کے رکھنا. کوئی بیگ وغیرہ ہو تو اسے ریپ کرنے کا طریقہ وہیں, کیونکہ وہ بہت پیسے لیتے ہیں ایئرپورٹ والے. پیسہ خرچ کرنا بھی سنت ہے اور پیسہ بچانا بھی سنت ہے. اننیسیسری, کیونکہ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ نے شیطان کے بھائی کہا قرآن میں. اس لیے فضول خرچی بھی نہ ہو, اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ بالکل ہی ہاتھ گردن سے باندھ دو
قرآن کی آیت یہ ہے کہ ہاتھوں کو گردنوں سے بھی نہیں باندھنا اور انہیں کھلے بھی نہیں چھوڑنا، مطلب بیچ کا راستہ، اعتدال۔ پیسے یہاں سے اتنے لے کے جانا ہے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اس کے باوجود میں آپ کو نمبر دوں گا، کوئی ضرورت ہوگی تو وہاں پیسوں کا تمام ارینجمنٹ ہو جائے گا، تو آپ جہاں کہو گے وہاں پیسے پہنچ جائیں گے، آپ یہاں آگے ان کے واپس کر دینا رشتہ داروں کو۔ مکے کی بھی نمبر آپ کو دے دوں گا اور مدینے کی بھی۔ دوسرے، اپنی شوگر کی مشینیں ساتھ رکھنا، چیک کرتے رہنا، بلڈ پریشر کی مشین ہو وہ ساتھ رکھ لینا، اور یہ تمام سامان جو بھی الیکٹرانک ہوں گے یہ آپ کے لگیج میں جائیں گے، ہینڈ کیری میں نہیں لے کے جانا۔ کوئی لیکوڈ ہو، کوئی تیل ہو، کوئی پانی ہو، کسی بھی قسم کی کوئی دوائی ہو، وہ سب آپ نے لگیج میں ڈالنی ہے۔ ہینڈ کیری میں آپ نے وہ سامان لے کے جانے ہیں جتنی اجازت ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے اور وہاں پتہ بھی لگ جائے گا، تو اس میں لگیج میں کوئی چیک نہیں کرتا، اپنی تمام دوائی اس میں ڈال دینا، اور سیزر وغیرہ کچھ لے جانی ہو یا کوئی بھی چیز وہ سب لگیج میں، اس میں کچھ بھی نہ ہو جہاز میں جب آپ جائیں، سوائے کھانے پینے کی آپ کی چیزوں کے، کیونکہ 5-5.5 گھنٹے کا سفر ہے مدینے کا، تو اس میں آپ کو تھوڑا سا سامان، کیونکہ شوگر بھی ہے تو راستے کے حساب سے کوئی ٹافی وغیرہ اس طرح کی 2-4 پیکٹ ٹافی لے جانا۔ وہاں حاجیوں کو 2 پیکٹ مدینے میں، 2 پیکٹ مکے میں ٹافیوں کو بانٹنا، ایک 2 ٹافی 1 منٹ میں بڑھ جاتی ہے، بہت لوگ خوش ہوتے ہیں انڈیا کی ٹافی کھا کے۔ تو یہ، اور جو اپنے لیے بھی کوئی چیز پسند ہے، کیونکہ وہاں سے خریداری کرنا بھی سنت ہے، نبی نے وہاں سے چیزیں خریدی تو اس نیت سے کہ میرے نبی نے یہاں کے بازاروں میں چیزیں خریدی تو میں بھی اس نیت سے، اسی طرح وہاں مطلب صدقہ کرنا، لوگوں کی دلجوئی کرنا، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا، مطلب بالکل کسی قسم کی کوئی اکڑ اپنے اندر نہ ہو۔ ہم وہاں کچھ نہیں ہیں، مطلب بالکل غرض آلود کہ اللہ میں حاضر ہوں 2 کپڑوں میں، جیسے کہ کفن میں ہوتا ہے انسان، اس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، میری بھی کوئی خواہش نہیں ہے، میں تیرے در پہ آ گیا، تو قبول کر لے، میں تیرا مہمان ہوں۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ جب بھی آپ ٹیکسی میں بیٹھو گے تو ٹیکسی کرنے کے بعد پہلے آپ بیٹھو گے، لیڈیز کو بعد میں بٹھاؤ گے، کیونکہ ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ لیڈیز کو پہلے بٹھا دیا اور وہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کے بدو وغیرہ ہے، پھر انسان پریشان رہتا ہے، نہ لینگویج اپنی نہ ملک اپنا، اس حساب سے بھی بہت زیادہ دقت آتی ہے۔ یہ تو آپ گرا باندھ لینا سارے لوگ کہ آپ نے ٹیکسی میں پہلے خود گھسنا ہے، اس کے بعد لیڈیز، ٹھیک ہے؟ معاملے سارے طے کرنا سب سے، ٹیکسی والا ہو کوئی ہو، پہلے طے کر لو، جس سے کسی سے کوئی جھگڑا، کوئی بحث یا کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو۔ ویسے تو آپ اللہ کے مہمان ہوتے ہو تو اللہ آپ کی بات کرتا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں آپ کی حج سے متعلق، اب کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو وہ بھی معلوم ہے۔ جو حضرات حج پہ جائیں گے وہ قربانی یہاں بھی کریں گے؟ ہاں جو حضرات حج پہ جائیں گے وہ قربانی یہاں بھی کریں گے، یہاں وہ حج کی قربانی ہے جو آپ کرو گے، اور یہ آپ کے اوپر واجب ہے قربانی جو آپ یہاں کرو گے، تو وہ آپ کا حصہ یہاں آپ کے گھر والے کر دیں گے۔ یہ پردہ بہت ہے بیٹے آپ کا، کیونکہ نبی نے فرمایا عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے ہاتھوں اور چہروں کے اور پیروں کے، تو ٹخنوں تک آپ اپنا پیر بھی کھول سکتے ہو، گھٹوں تک ہاتھ کھول سکتے ہو، اور چہرہ بھی کھلا رکھ سکتے ہو۔ یہ بالکل سنت طریقہ ہے، کوئی اس میں بہت زیادہ اپنے آپ کو اس میں نہیں پھنسانا کہ لوگوں کو دیکھ کے آپ، یہ آپ کا پردہ ٹھیک ہے، جیسا آپ یہاں کر رہے ہیں وہ اللہ جیسا یہاں ہے ویسے ہی اللہ وہاں ہے۔ چہرے کو کپڑا لگ جاتا ہے تو کپڑا لگنے کے ترنت بعد واجب ہو جاتا ہے یا کچھ ٹائم؟ ان کا سوال یہ ہے کہ چہرے پہ اگر کپڑا لے جائے فوراً دم واجب، کوئی دم وم نہیں ہوتا۔ نبی نے سب کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ تمام اپنی کوشش سے اچھے سے اچھا کرو، اس کے بعد بھی کوئی کوتاہی رہے تو اللہ بہت رحمان الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، غفور۔ بہت زیادہ چکر میں نہیں پڑنا ان باتوں کے۔ آپ کو کوئی دقت ہو میرا نمبر ان کے پاس ہے، آپ سیدھا واٹس ایپ مجھے کرو کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا، میں آپ کو فوراً 1-2 گھنٹے کے اندر اندر جواب دے دوں گا۔ آپ نے بہت زیادہ مولویوں کے چکر میں اگر آپ پڑ گئے الجھا دیں گے آپ کو، دم دلا دلا کے آپ کا ناش کر دیں گے، اتنے پیسے نہیں ہوتے انسان میں۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی بات؟ الگ الگ دعائیں ہیں تو اس میں دعا دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں یا تیسرا کلمہ یا ربنا بتا رہے وہی؟ نہیں، آپ تیسرا کلمہ ربنا پڑھو، اللہ تک پہنچ جائے گا۔ تیسرا کلمہ اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے، اور رکن یمانی سے لے کے اور حجر اسود تک آپ کو ذرا سا ایک کونے سے دوسرے میں ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنی ہے۔ باقی جو پورا چکر ہے حتیم، ایک جگہ ہے، کوشش کر کے حتیم میں آپ 2 نفل پڑھ لو اگر آپ کو موقع مل جائے۔ دھکا مکی نہیں کرنی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ حجر اسود کے بوسے کے لیے، حتیم میں جانے کے لیے عورتوں کو تو آرام سے بھیج دیتے ہیں، تو دوسرے کوشش یہ کرنی ہے کہ حتیم کا معاملہ ہو اور یا ریاض الجنہ کا مدینہ میں معاملہ ہو۔ آپ کو ریاض الجنہ کے لیے آن لائن رجسٹریشن کرانا پڑے گا، اور وہاں جتنا ٹائم ہے اتنے ٹائم میں آپ نفل دعائیں وغیرہ
دوسروں کو چانس دینا ہے اپنے اوپر، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ تھا، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو خود پہ ترجیح دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ اپنے منہ کا نوالا دوسروں کو کھلاتے تھے۔ تو آپ کو اگر ریاض الجنہ میں جگہ مل بھی گئی نا، اوروں کو چانس دو۔ اسی طرح آپ کو وہاں حتیم میں جگہ مل بھی گئی نا عورتوں کو بھی، تو جلدی سے نکلو، 2 نفل پڑھ کے اوروں کو چانس۔ آپ کی نیت یہ ہو، اللہ کو لگنا چاہیے کہ یہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے جو ہے خیر خواہ ہیں، ان کی خوشیاں چاہ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو کہ خود غرضی کے بعد میں ہی بیٹھا تو میں ہی بیٹھا رہوں گا، وہ نہیں ٹھیک ہے بات۔ کہ جیسے کوئی دعا ہمیں یاد نہیں ہے اور اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہے تو ترجمہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تو ساری زبانیں اللہ کی تو ہیں، اگر اردو بھی اللہ کی زبان ہے، اگر آپ کو اردو آتی ہے، انگلش آتی ہے، ہندی آتی ہے، آپ اس میں دعائیں کریں، کرنی ہی اس میں چاہیے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مجمع میں پہلے جب مولوی صاحب عربی میں دعائیں کرتے ہیں تو ہلکی ہلکی آمین نکلتی ہے، جہاں انہوں نے اردو میں دعا شروع کی آمین آپ کو سنو، کیونکہ وہاں سمجھ میں آتی ہے لوگوں کے، عربی میں سمجھ میں نہیں آتی، تو وہاں بھی جب آپ اللہ سے اپنے لیے اپنی زبان میں دعا کرو گے تو آپ کے دل کو بھی تسلی رہے گی، اللہ تک بھی بات پہنچے گی، کیونکہ عربی آپ کی زبان نہیں ہے، آپ مانگو جاؤ اس سے، وہ جو جذبہ جو رشتہ اللہ سے بنتا ہے نا اپنی زبان میں، کیونکہ وہ اردو زبان بھی اللہ کی ہے، اسے ساری سمجھ آتی ہے، وہ اللہ ہی نہیں جسے ساری زبانیں نہ آتی ہیں۔ جیسے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت کہ ہر چکر کی الگ دعا ہے، تو کوئی دعا نہیں ہے اس چکر میں نہیں تھوڑا سا یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو وہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں یا ربنا آتینا صبح وہ کلمتی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دھیان اللہ کی طرف رکھنا ہے۔ جی 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 کعبے میں جو آپ طواف کر رہے ہیں نا، اس میں اور نماز میں صرف ایک فرق ہے کہ آپ طواف کرتے ہوئے بات چیت کر سکتے ہو، نماز میں آپ بات چیت نہیں کر سکتے، ورنہ یہ بالکل نماز کی ہی طرح ہے۔ تو اس لیے اس میں آپ کی توجہ اللہ پہ رہنی چاہیے، جیسے نماز میں آپ کی توجہ اللہ پہ۔ اگر آپ دعائیں پڑھتے رہو گے اللہ سے دور رہو گے، آپ تو اسی میں دیکھتے رہو نا کتاب میں۔ بات تو جب ہے کہ آپ کے یہاں سے دعائیں اٹھتی رہیں، آپ کو لگے کہ میں اللہ کے گھر کے طواف کر رہا ہوں، چکر کاٹ رہا، مطلب والہانہ آپ طواف کرتے ہو نا بالکل دیوانوں کی طرح، یہ لگنا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے طواف کر رہا۔ اگر آپ کتابوں میں لگ گئے نا، پھر آپ کی وہ جو تار ہے نا وہ جڑ نہیں پائے گا اللہ سے۔ مطلب تیسرا کلمہ ربنا آتینا بس کافی ہے۔ بہتر ہے۔ درود شریف کا ورد ہے اور استغفار، تو اس میں مطلب وہاں پہ کس چیز کی زیادہ فضیلتیں ہیں؟ دیکھو بیٹے، زیادہ سے زیادہ آپ درود شریف تو وہاں مدینے میں میکسیمم، اور استغفار یہاں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور رحیم اللہ ہے، اور نبی پہ درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری عبادت ہے اپنے آپ میں۔ تو آپ بالکل اس میں وہاں پہ زیادہ زیادہ درود بھی پڑھو، استغفار بھی کرو، کیونکہ وہاں ہم معافی مانگنے تو جا رہے ہیں، اپنی مغفرت کرانے تو جا رہے ہیں اللہ سے، کہ اللہ کی طرح ہماری مغفرت کر دے۔ کوئی سوال نہیں؟ اچھا، وہ عورتوں کو جو احرام کی حالت میں 1% وضو کرتے ہیں، اگر کوئی بال ٹوٹ جائے تو فوراً دم دینا ہے؟ بیٹے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر بال ٹوٹ جائے تو فوراً دم دینا ہے۔ بال ٹوٹ جائے میں اور بال توڑنے میں بڑا فرق ہے۔ آپ کو بال توڑنے کی منائی ہے، ٹوٹ جائے میں کوئی دقت نہیں ہے، غلطی سے کوئی بھی پکڑ نہیں ہے اسلام میں۔ وضو کرتے نا آدھا 1%، آپ نے مسح کیا نا، اگر کوئی ہاتھ میں بال آ گیا ٹوٹ گیا، آپ نے جان کے نہیں توڑا، اصل میں پابندی ہے جان کے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز سے ٹکرائے، اس پہ خوشبو لگی ہوئی تھی وہ لگ گئی آپ کے، کوئی آپ کے اوپر دم وم نہیں ہے، آپ نے خود نہیں خوشبو لگانی۔ یہ انہوں نے الجھا دیا آپ کو بہت زیادہ، خاص طور سے عورتوں میں اس طرح کی باتیں بہت زیادہ اڑ جاتی ہیں کہ دین بہت آسان ہے۔ نبی نے کہا میں سہل دین لے کے آیا ہوں، دین حنیفی، مطلب بہت آسان دین۔ اسی لیے نبی نے آخر میں تمام لوگوں کو احکامات سمجھانے کے بعد پھر بلایا حج کرنے کے بعد کہ بیٹھو میرے پاس۔ اب کسی نے کہا جی میرے سے یہ کوتاہی رہ گئی، یہ کوتاہی رہ گئی، تو حضور نے کہا سب کا حج قبول ہے، سب کا غلطی معاف ہے، جان بوجھ کے نہیں کرنا، جان بوجھ کے کوئی غلطی کری پھر دم لازم آئے گا۔ اس لیے حج کرو، ذہن اپنا اللہ کی طرف رکھو، جان بوجھ کے کوئی غلطی نہ کرو۔ اسی لیے میں نے کہا میاں بیوی احرام کی حالت میں پاس بھی نہ بیٹھیں، اور کوشش یہ کریں کہ غیبت، کسی قسم کی برائی احرام کی حالت میں ہو یا ویسے بھی وہاں برکتوں کی جگہ پہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو، دوسرے کی بات ہی نہیں کرنی، دوسروں میں بات کرنی ہو تو اللہ رسول کی بات کرنی بس، اور ساتھی بھی ملنے کی جگہ طے کر لیں، الگ الگ عبادت کریں۔ جب آپ تنہا رہو گے تو آپ باتیں نہیں کرو گے، تو تنہا آپ رہو گے تو اللہ سے باتیں کرنی، ہر نماز کے بعد 4-5 منٹ اللہ کے لیے بیٹھ گئے وہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے گھر کا مجھے زیارت کرا دی، طواف کرا دیا، عمرہ کرا دیا، روزے پہ حاضر کرا دی، تیری توفیق سے میں یہاں آیا، تو ہی رحمان الرحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تو نہ چاہتا تو میں آ نہیں سکتا تھا۔
تو ہی غفور الرحیم ہے، تو ہی میرا داتا ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، تو ہی ذل جلال و اکرام، تو ہی سلامتی دینے والا، تو ہی رحمت والا، تو ہی نے رحمتیں دی، تو نے برکتیں دی. اللہ پاک میرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے. تو غفور الرحیم ہے، تو ولی ہے، تو والی ہے، تو نصیر ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو جو ہے ستار ہے، غفار ہے. جو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، جو آپ کو یاد ہوں، 3-4 منٹ اس طرح بات کرنی جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹھا. آپ اگر یہ پورے 40 دن یہ کریے ہے، آگے دیکھ لینا. اگر آپ نے کسی کے لیے دعا کر دی، اگر نا قبول ہوئی جب کہنا، یہ 3 منٹ آپ نے چاہے کتنا ہی ضروری کام ہو، پیشاب لیٹرین کے علاوہ آپ نے وہیں بیٹھ کے 3 منٹ اللہ کو دینے، 4 منٹ ہر نماز کے بعد. عورتوں نے مردوں نے. یہ ایسا تحفہ دیا میں نے آپ کو. اگر آپ نے یہ کر لیا وہاں پہ، تو آپ جس کے لیے دعا کرو، اپنے لیے تو مانگنی نہیں پڑے گی انشاءاللہ. تو جس کے لیے دعا کرو گے وہ قبول ہو جائے گا. عرفات کے میدان کی دعا ہے کہ وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی، وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اسی میں جوڑ دوں گا بعد میں، اور وہ آپ لوگ یاد کر لینا. میں ان کو واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا، وہ ضرور رٹ لینا. سارے لوگ وہی دعا پڑھتے رہنا سارا دن. بہت چھوٹی سی دعا ہے عرفات کے میدان کی، نبی نے فرمائی. ایک ہی دعا ہے، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں، مگر وہ چھوٹی سی ایک دعا ہے، وہ سنت ہے. اصل میں ہر چیز کی اوتھینٹسٹی بڑھ جاتی ہے اگر وہ سنت طریقہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہو. تو اس لیے وہ دعائیں یاد کرنا، وہ طریقے اختیار کرنا جو نبی نے تلقین فرمائے. عورتوں کو صحیح کے ٹائم میں نہیں بھاگنا. آپ لوگوں کو 2 ہری بتیاں نظر آئیں گی، اس کے بیچ میں بھاگنا ہے جہاں حاجر علیہ السلام بھاگی تھی اپنے بچے کے پانی کی تلاش میں. زمزم زیادہ پینا ہے. زمزم کو ہر بار نیت صحیح کر کے اور کوشش کر کے کھڑے ہو کے پینا، اور اپنے اوپر ضرور ڈالنا ہر بار. اور تھیلی ملتی ہیں وہاں 5-5 ریال کی، ان میں زمزم لا کے گھر پہ بھی رکھ لینا اپنے کمرے پہ، وہاں بھی وہی پینا. کیونکہ سب سے بڑی چیز آپ کو جو وہاں ملے گی نا، وہ ایک تو آپ کعبہ شریف، اس کی زیارت، اس کے طواف، اور ایک زمزم جو آپ کو کہیں نہیں ملتا دنیا میں. کوئی تصویر جو پڑھتے ہیں، تصویر وغیرہ کوئی ہیں یہ کہہ رہے ہیں تصویر کوئی پڑھنے کے لیے جو مرضی. سب سے بڑھیا چیز جو میں بتا دوں نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. زیادہ مطلب ذہن میں استغفار کا ترجمہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. مقصد میرا سمجھو آپ کہ آپ کو اپنی زبان میں اللہ سے تعلق جوڑنا ہے کہ استغفر اللہ، کہ اللہ میری مغفرت. اب معاف کرنے کی، اب آپ یہ صرف زبانی معافی نہ ہو، بلکہ آپ کے اندر اپنے گناہوں کو یاد کر کے گلٹی ہو، اللہ میں نے اتنے گناہ کیے، تو پھر بھی مجھے معاف کرتا رہا، پکڑا نہیں، یہاں تک پہنچا دیا، اپنے گھر بلا لیا، اپنا مہمان بنا دیا. تو بہت غفور الرحیم ہے. اب میں جا کے پاک صاف رہوں گا. تو نے مجھے یہاں کی زیارت کرا دی، تو نے مجھے اپنا گھر دکھا دیا، اپنے رسول کا وہ دکھا دیا تو روزہ. اب میں جا کے حرام چیزیں نہیں دیکھوں گا، اب میں جا کے حرام کام نہیں کروں گا. تو نے حلال چیزیں مجھے دکھا دی. تو جو منہ میں آئے اپنے رب سے اس طرح بات کرو جیسے اپنے ابا سے، اپنے دوست سے. وہ اسی طرح خوش ہوتا ہے. جو اسے مان کے ساتھ مانتے ہیں ان سے بہت راضی ہوتا ہے. مجھے آج کل سب لوگ جیسے حج پہ جاتے ہیں، آج کل ایک نئی روایت بنا رکھی ہے کہ لوگوں کو بلا رہے ہیں، دعوتیں دے رہے ہیں. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس میں کیا صحیح ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، دکھاوا نہ ہو. مقصد آپ کا یہ ہو کہ اگر آپ دیکھو، یہ تھوڑے سے ایونٹ رہ گئے اکٹھے کرنے کے، ورنہ لوگ موبائلوں میں اور اپنے ٹی وی وغیرہ میں پڑے. اگر آپ آگے بہت زیادہ لوازمات نہ ہو، آپ نے پلاؤ زردہ بنایا، اپنے تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیا، وہ آپ سے گلے مل لیے، آپ سے دعا وہ کہہ دیا، آنے کے بعد 40 دن تک آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. تو یہ تو بہت اچھا کریں گے اگر آپ مگر مقصد نیت. اصل میں اللہ تک ہماری انٹینشن پہنچتی ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تمہاری قربانی کے گوشت اور خون نہیں مجھ تک پہنچتے، بلکہ تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں. تو آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ بس حاجی کہے ہوئے لوگ مجھے آگے دیکھیں بھائی میں حج کر کے آیا، یہ تو اپنی نمائش ہوئی. اس میں تو آپ اللہ کے یہاں پھنس جاؤ گے. آپ کا حج بھی گیا، آپ یہاں حجی کہلوا لیے، اللہ کے یہاں حجی نہیں لکھے گئے. اگر آپ کا مقصد یہ ہو کہ اچھا لوگ آ جائیں، مل لیں، ہم بھی ان سے گلے مل لیں، ہم کہاں جگہ جگہ جاتے پھریں گے، سب رشتہ داروں کو ایک بار اکٹھا کر لیا، 100-200 لوگ ہوں، لیکن بہت زیادہ یہ نہیں کہ آپ مرغے اڑا رہے ہیں وہاں پہ اور تکے چل رہے ہیں اور یہ بہت لمبی دعوت آپ نے نہ. ایک نان گوشت اور ایک چاول آپ کر دو، کوئی حرج نہیں. بالکل میں تو اس کے اب پہلے تو میں ان کے خلاف تھا، لیکن اب میں اس کے حق میں ہوں، کیونکہ اب گیدرنگ نہیں ہوتی. لوگ موبائلوں میں اور اس طرح سے ٹی وی وغیرہ پہ پڑ گئے کہ لوگ آپس میں گھر والے ہی نہیں مل پاتے صحیح طرح. تو یہ ایک ذرا سی چیز ہے کہ آپ جاتے ہوئے سب سے مل کے جاؤ، آگے سب سے ملاقات آپ کی ہو جائے، لوگ آپ کی دعوت کریں، اس میں لوگوں کو بلانا. یہ چھوٹی چھوٹی خوشی ہوتی ہیں، اسی میں پھر آدمی کا ایمان بھی بڑھتا ہے کہ عزت بھی محسوس ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں عزت دے رہے ہیں. آپ عزت نہ چاہو، لیکن اللہ اگر عزت دے تو اسے ایکسیپٹ کرو.
ٹھیک ہو گیا؟ وما علینا الا البلاغ.